السلام علیکم پیارے ریڈرز، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو چلتے ہیں ناول کی طرف۔ یاقوت از قلم حرم فاطمہ، قسط نمبر 28۔ وہ فائل کو دور دھکیلتے کرسی کی پشت پر سر ٹکائے آنکھیں موند گیا تھا۔ طبیعت میں اضطراب تھا۔ ٹائی قدرے ڈھیلی تھی جبکہ کوٹ پیچھے کھڑے سٹینڈ پر لگا تھا۔ وہ کشادہ آفس روم لگ رہا تھا۔ زندگی اسی معمول پر آ گئی تھی، وہی کام کی مصروفیت، وہی پرانی روٹینز، مگر زندگی میں خلا پیدا ہو گیا تھا۔ یہ اس کا شہر تھا جہاں بچپن سے رہتا تھا۔ حیات الہی نے اسے کبھی اس شہر سے دور نہیں ہونے دیا تھا، اور جوانی کی دہلیز پر قدم رکھتے وہ یہاں کا اس قدر عادی ہو چکا تھا کہ کسی بھی دوسرے ملک یا شہر میں رہتے اسے اس جگہ کی یاد ستاتی تھی۔ یہاں کے شب و روز میں سکون اور اپنائیت محسوس ہوتی تھی۔ حیات الہی چاہتے تھے کہ وہ اپنی ماں کے خاندان سے دور نہ ہو، ان کی نظروں سے اوجھل نہ ہو۔ وہ کبھی بھی یاقوت ربیز کو نہ بھولیں، اور ایسا ہی ہوا تھا۔ اسے سب سے زیادہ غصہ اپنے دل کے اس دھوکہ بازی پر آیا تھا جو سالوں سے سکوت میں ٹھہرے پانی کی طرح کوئی چیز، کوئی چہرہ، کوئی رشتہ یا کوئی دوشیزہ ہلچل نہیں مچا سکی تھی، مگر ایک عام لڑکی نے ایسا بھونچال مچایا تھا کہ حواس ٹھکانے پر آ ہی نہیں رہے تھے۔ کسی خیال کے تحت وہ چونکا تھا۔ تیزی سے موبائل نکالتے مخصوص نمبر کھولا تھا۔ مجھے یہی صحیح لگا تھا اور میں نے کر دیا، پر مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ 2 سطروں کے اس میسیج کو اس نے کئی بار پڑھا تھا، پھر لبوں پر ہلکی مسکراہٹ نمودار ہوئی تھی۔ اس نے جواباً 2 لفظی میسیج بھیجا تھا۔ ابھی وہ موبائل ہاتھ میں پکڑے بیٹھا تھا جب دروازہ نوک ہوا تھا۔ یس، اس نے سنجیدگی سے دروازے کی جانب سرسری نظر ڈالتے اجازت دی تھی۔ دروازہ دھکیل کر اندر آنے والی اس کی سیکرٹری تھی۔ سر، اٹس ارجنٹ۔ وہ کچھ گھبرائی ہوئی لگ رہی تھی۔ آپ سے کوئی آدمی ملنا چاہتا ہے۔ اپائنٹمنٹ نہیں ان کے پاس۔ انتظار کے لیے کہنے پر وہ کافی ہنگامہ کر رہے ہیں، وہ پریشانی سے بتا رہی تھی۔ یاقوت کو سمجھنے میں وقت نہیں لگا تھا کون ہو سکتا تھا۔ اسے اپنی ماں کے اس سرپھرے بھتیجے سے بے انتہا چڑ تھی جو اس کا باپ بننے کی کوشش کرتا تھا۔ اس کے پیچھے ایسے آتا تھا جیسے وہ چند سال کا معصوم اور ناسمجھ بچہ ہو۔ ماتھے پر ناگواری سے بل لیے وہ موبائل جیب میں رکھتے باہر نکل گیا تھا۔ صفی کی بات پر اس نے بے چینی اور پریشانی کی ملی جلی کیفیت سے اسے دیکھا تھا۔ وہ جانتی تھی آج یا کل یہ ہونا ہی تھا، مگر یہ جلدی اور غیر متوقع تھا۔ اب کیا کرو گے؟ اس کے سوال پر صفی نے گہری سانس بھرتے کندھے اچکائے تھے۔ تھوڑی بہت پوچھ گچھ کے بعد سارے امپلائیز کو چھوڑ دیں گے۔ ظاہر ہے کوئی نہیں جانتا تھا حیات الہی اللیگل منی کو اس طرح لیگل بنا رہا تھا۔ اسے جاب جانے کی پریشانی سے زیادہ پولیس کی ان سب سے جانچ پڑتال پر ٹینشن ہو رہی تھی۔ اس کا اثر یقینی طور پر اس کے کیریئر پر پڑ سکتا تھا۔ حیات الہی کے پاکستان میں موجود کمپنیاں سیل ہو چکی تھیں اور وہ خود ملک سے فرار تھے۔ تم فکر مت کرو، سب بہتر ہوگا، اور تم اکیلے نہیں ہو، پوری کمپنی ہے، اس نے تسلی دی تھی۔ ہاں بالکل، دونوں ہاتھ چہرے پر پھیرتے وہ مسکرا کر بولا تھا۔ رمشا، بات مت کرو اس لڑکی کی مجھ سے۔ مصباح کی بات کو شروع میں ہی درشکی سے کاٹ گیا تھا۔ وہ لب دبا گئی تھی۔ میری وجہ سے اس سے ناراض ہونے کی ضرورت نہیں ہے صفی۔ مجھے لگتا ہے وہ تم سے مخلص ہے، میرے ساتھ اسے اور طرح کے مسئلے تھے۔ وہ ثانیت سے بولی تھی۔ رمشا کا ایک دم سے اتنا برا تاثر اور زندگی سے جانا اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ رمشا جیسے لوگ صرف خود کے لیے مخلص ہوتے ہیں، دوسرے کسی بھی شخص سے وہ بس فائدہ چاہتے ہیں۔ یقین مانو اگر وہ لڑکی اس قابل نہیں ہے کہ اسے دوسرا موقع دیا جائے، یہ غلطی کبھی مت کرنا۔ وہ ذرا سختی سے تنبیہ کر رہا تھا۔ نہ کرو صفی، میں نے تو کپڑوں کی سلیکشن بھی سوچ لی تھی۔ وہ منہ بسورے بیچارگی سے بولی تھی۔ صفی نے اس کی بات کے جواب میں حیرت سے دیکھا تھا۔ کس لیے؟ وہ تعجب سے بولا تھا۔ اسے کیوں بتا رہی تھی بھلا؟ تمہاری اور رمشا کی شادی کے لیے، اور اب تم عین وقت پر بریک اپ کر رہے ہو، ناٹ فیئر۔ وہ تعصب سے بولی تھی۔ سیاہ آنکھوں میں شرارتی سے چمک تھی۔ وہ بہت معصومیت سے اسے دیکھ رہی تھی جس نے ناگواری سے ہاتھ جلایا تھا۔ تم کبھی میرے لیے کچھ اچھا نہ سوچنا، وہ برہمی سے بولا تھا۔ شادی ایک اچھا کام ہے، میں اچھا سوچ رہی تھی۔ اس کی شرارت وہی تھی۔ یہ کام میں اماں پر چھوڑ چکا ہوں، وہ دیکھ لیں گی، تم اپنے چھوٹے دماغ پر اتنا بوجھ مت ڈالو۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی ہنس دیا تھا۔ وہ دونوں اس وقت لوکل ریسٹورنٹ میں بیٹھے ہوئے تھے۔ تمہاری شادی پر میں تمہارے ساتھ ٹیوننگ کروں گی، دیکھنا تمہاری بیوی جیلس ہو جائے گی۔ وہ اس کے ہنسنے پر مزید اس کی شادی کے بارے میں بنائے پلانز بتانے لگی تھی۔ وہ تم جیسے دوست ہوتے ہیں جن کے ہوتے ہوئے دشمنوں کی ضرورت نہیں پڑتی۔ وہ سر اس بات میں ہلائے اسپیگیٹی کو کانٹے میں پھنسائے کھانے لگا تھا۔ میری بیوی شادی والے دن ہی چھوڑ جائے گی، یعنی میں نہ کروں؟ وہ مصنوعی اداسی سے بولی تھی۔ پھر بھی صفی کو اچھا نہیں لگا تھا۔ نہیں، تم جو چاہے کہنا، میں اپنی بیوی کو سمجھا لوں گا، اسے بتاؤں گا کہ مصباح عباسی میری بہت اچھی دوست ہے۔ وہ اسے ترچھی نظروں سے دیکھتے بول رہا تھا، جو اب کھل کر دانت نکال رہی تھی، اور دماغی طور پر سٹیبل نہیں ہے، سو اگنور ہر۔ اس نے جملہ مکمل کیا تھا اور مصباح کی مسکراہٹ سمٹی تھی، پھر آنکھوں میں غصہ اترا تھا، ماتھے پر بل آئے تھے۔ صفی کی مسکراہٹ گہری ہوئی تھی۔ تم اب دیکھو یہ پاگل کرتی کیا ہے؟
وہ جارحانہ انداز میں کولڈ ڈرنک کا گلاس اٹھانے لگی تھی، جبکہ صفی نے دونوں ہاتھ اٹھاتے سرنڈر کیا تھا۔ وہ اسے منع کر رہا تھا۔ مصباح گلاس بار بار اس کی طرف انڈیلنے والے انداز میں دکھاتی ہنس رہی تھی، اور ان دونوں کی یہ نوک جھوک 2 ٹیبل چھوڑ کر بیٹھی رمشا کی آنکھوں میں مرچی بھر رہی تھی۔ وہ نفرت سے مصباح باسی کا مسکراتا چہرہ دیکھ رہی تھی۔ 2 دن بعد حویلی میں قدم رکھتے ہی اس کے کانوں سے تیمور کی بے تحاشا رونے کی آواز ٹکرائی تھی۔ بی جان لاؤنج میں پریشان صورت لیے بیٹھی تھی، مومنہ بھی وہیں تھی، جبکہ نوری زبردستی تیمور کو کندھے سے لگائے خاموش کرانے کی کوشش کر رہی تھی۔ کیا ہوا اسے؟ وہ تیز قدم اٹھاتا قریب آتے اسے اٹھا چکا تھا۔ شکر ہے تمہیں گھر کی یاد بھی آ گئی، بی جان نے ناراضگی سے کہتے چہرہ پھیرا تھا۔ مصروف تھا ماں۔ تیمور اس کے کندھے سے لگا خاموش ہو چکا تھا۔ ایسی بھی کیا مصروفیت جہانگیر جو تمہیں ماں اور بچوں کو ہی بلا دے؟ وہ خفگی سے دیکھتے بولی تھیں، آنکھوں میں دکھ تکلیف کیا کچھ نہیں تھا۔ اچھا ناراض نہ ہو، اب ایسا نہیں ہوگا۔ وہ ان کے قریب بیٹھتے بازو ان کے گرد پھیلاتے لاڈ سے بولا تھا۔ ہٹو، ہمیشہ ایسا ہی کہتے ہو۔ وہ بھی نرم پڑتی ذرا نروٹھے لہجے میں بولی تھیں۔ ان کے انداز پر جہانگیر سمیت باقی سب بھی مسکرائے تھے۔ تیمور کیوں رو رہا تھا؟ وہ اپنی گود میں بیٹھے تیمور کو دیکھتے بولا تھا، جو خاموش ہو چکا تھا مگر بے تحاشا رونے کے سبب ہچکی بھر رہا تھا۔ اس نے نوری کو پانی لانے کا اشارہ کیا تھا۔ غزنوی کو یاد کر رہا ہے، 2 دن سے ڈھونڈ رہا ہے اسے، کبھی اس کے کمرے کی طرف جاتا ہے تو کبھی کچن کی طرف، پھر رونے لگ جاتا ہے، پر آج تو حد کر دی اس نے، بی جان افسوس سے بول رہی تھی۔ جہانگیر کا دل مٹھی میں آیا تھا، ذہن اور دل پر سوار تکلیف میں اضافہ ہوا تھا۔ وہ ان سب کو کیسے بتاتا؟ وہ لڑکا بھی عجیب ہے، جب جی میں آیا منہ اٹھا کر چل دیا، گھومنے جا رہا ہوں، شادی کی عمر ہو چکی ہے مگر ابھی بچپنا ختم نہیں ہوا اس کا۔ وہ ناراضگی سے بڑبڑا رہی تھیں۔ بی جان کو یہی لگا تھا وہ پچھلے 2 دن سے پھر سیر و تفریح پر نکلا تھا۔ جہانگیر نے بھی ان کی اس غلط فہمی کو دور نہیں کیا تھا۔ وہ جانتا تھا کبھی نہ انہیں معلوم ہونا ہی تھا، مگر فی الحال اس میں ہمت نہیں تھی۔ آ جائے گا ماں۔ وہ نظریں چراتا مومنہ کی طرف متوجہ ہوا تھا، جو سامنے صوفے پر بیٹھی اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ کیسی ہے میری پیاری بیٹی؟ اس نے بازو پھیلاتے محبت سے پوچھا تھا۔ وہ قریب آتے بازو میں سما گئی تھی۔ مصباح کا سوچتے لب آپ ہی آپ مسکرائے تھے۔ جلدی اسے مومنہ سے ملانا چاہتا تھا، جو بے حد بے چین تھی اس کے لیے۔ تمہارے لیے مصباح نے میسج بھیجا ہے؟ اسے قریب ہی بٹھاتے وہ مسکراہٹ لیے بولا تھا۔ مومنہ کی آنکھیں چمکی تھیں۔ وہ مل گئی ہیں؟ وہ بے یقینی اور خوشی سے بولی تھی۔ بی جان کے بھی کان کھڑے ہوئے تھے۔ ہاں مل گئی ہے، اور میں نے اسے تمہارے برتھ ڈے کا انویٹیشن بھی دے دیا ہے۔ او مائی گاڈ! وہ ایکسائٹمنٹ سے دونوں ہاتھ چہرے پر رکھتی چیخی تھی۔ اسے دیکھتے تیمور نے بھی بے وجہ شور مچاتے تالیاں بجا دی تھیں۔ انہوں نے کیا میسج بھیجا ہے؟ وہ خوشی سے چمکتی آنکھوں اور ہونٹوں پر مچلتی مسکراہٹ لیے پوچھ رہی تھی۔ بی جان اور جہانگیر اسے دیکھتے مسکرا رہے تھے۔ اس نے کہا ہے مومنہ سے کہنا میں اس کی برتھ ڈے پر ضرور آؤں گی۔ اس کے بولتے ہی مومنہ کی مسکراہٹ گہری ہوئی تھی۔ اب آپ ان سے ملے تو بتائیے گا مومنہ نے انہیں بہت یاد کیا، اور یہ کہ میں ان کا بہت بے صبری سے انتظار کر رہی ہوں۔ وہ چاہیں تو میری برتھ ڈے سے پہلے بھی آ سکتی ہیں۔ وہ اس سے بھی طویل میسج دینا چاہتی تھی، پر خوشی سے چہکتی آواز میں بس اتنا ہی کہہ پائی تھی، اوکے۔ جہانگیر نے اوکے کو ذرا کھینچا تھا، مگر حقیقتاً وہ اس کے اس قدر شدید ری ایکشن پر پریشان ہوا تھا، جبکہ بی جان اپنے ذہن میں سوچے پلانز پر بے جا مسکرا رہی تھی۔ مصباح باسی پرفیکٹ تھی، ان کے بیٹے کے ساتھ ساتھ اس کے بچوں کے لیے بھی۔ اس کا نام لیتے ہی حویلی میں رونق آ جاتی تھی، زندگی دوڑنے لگتی تھی۔ رات کا تیسرا پہر تھا۔ رات آہستگی سے سرکتی صبح کی جانب رواں دواں تھی۔ اس کی آنکھوں میں نیند کا شائبہ تک نہ تھا۔ بیڈ پر لحاف اوڑھے بیٹھی وہ پرسوچ نظروں سے ہاتھ میں پکڑے موبائل کو دیکھ رہی تھی۔ کیا ہو جائے گا مصباح؟ اس نے دل پر تھپکی دیتے خود کو تسلی دی تھی۔ یہاں رات تھی، یقیناً وہاں دن ہوگا، وہ کون سا اسے ڈسٹرب کر رہی تھی؟ گہری سانس بھرتے اس نے کلک کر دیا تھا۔ کالنگ کے بعد رنگنگ شو ہونے لگا تھا۔ اس کی سانس بے وجہ ہی بھاری ہونے لگی تھی۔ کال بند ہو چکی تھی۔ اس نے نہیں اٹھائی تھی۔ دل بھرا ہوا تھا۔ وہ چند لمحے ساکھ چہرے سے موبائل دیکھتی رہی تھی، پھر دوبارہ کلک کر چکی تھی۔ ہیلو؟ اسپیکر سے نسوانی پرکشش آواز ابھری تھی۔ وہ کنفیوز سی کچھ بول نہیں پائی تھی۔ ہیلو؟ دوبارہ وہی آواز آئی تھی، مگر اس کا دھیان اسپیکر سے ابھرتی مدھم مردانہ آواز پر تھی۔ وہ یاقوت تھا، اس آواز کو پہچانتی تھی۔ ہیلو، اینی ون از دیئر؟ اگلی بار یاقوت سے کہنا میری کال خود اٹھائے۔ وہ ذرا رعب سے کہتی کال کاٹ چکی تھی۔ وہ کون تھی اور یاقوت کا موبائل اس کے پاس کیوں تھا وہ نہیں جانتی تھی۔ جب وہ خود وہاں موجود تھا تو کوئی لڑکی کیسے اس کا موبائل اٹھا سکتی تھی؟ جیسے جیسے سوچ رہی تھی بے وجہ ہی غصہ آ رہا تھا۔ وہ اس کے لیے ذرا سی بھی بے وقت نہیں تھی، ایسا گمان وہ خود گھڑنے لگی تھی۔ چند منٹ بعد موبائل بجا تھا۔
اس موبائل میں واحد نمبر یاقوت کا تھا۔ فی الحال اس کی سوشل لائف ختم ہو چکی تھی، سو موبائل کی کوئی خاص ضرورت محسوس نہیں ہوتی تھی۔ اس نے منہ بناتے کال نہیں اٹھائی تھی۔ ناراضگی کا اظہار تھا، اور کیوں تھا اسے خود معلوم نہیں تھا۔ دوسری، تیسری اور پھر چوتھی بار آنے والی کال پر ناراضگی اور غصہ ختم ہوا تھا۔ مقابل کافی مستقل مزاجی سے کال کر رہا تھا۔ اس نے کال اٹھا لی تھی۔ خیریت، تم ٹھیک ہو؟ اس وقت کال کی۔ وہ بے حد بے چینی اور فکر مندی سے پوچھ رہا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آئی تھی کیا جواب دے۔ ہاں میں ٹھیک ہوں، اس نے یاقوت کی فکر مندی پر کچھ نروس ہوتے جواب دیا تھا۔ سب کچھ ٹھیک ہے، کال کیوں کی تھی؟ کیا کوئی آس پاس ہے؟ وہ نہ جانے کیا سوچ رہا تھا، آواز میں پریشانی اور فکر مندی تھی۔ نہیں، کوئی نہیں ہے، میں نے بس ایسے ہی کال کی تھی، وہ بے طرح شرمندہ ہوتے بولی تھی۔ وہ خاموش ہو گیا تھا۔ خاموشی کا دورانیہ اتنا لمبا تھا کہ اسے لگا کال بند ہو چکی تھی۔ کان سے ہٹا کر دیکھا تھا رابطہ منقطع نہیں ہوا تھا۔ ہیلو، اس نے حیرانی سے دوبارہ پکارا تھا۔ اب شرمندگی ہو رہی تھی، کیا ضرورت تھی بے وجہ کال کرنے کی؟ یہاں آ جاؤ مصباح۔ اس کی آواز دوبارہ اسپیکر سے ابھری تھی۔ دل بے بس ہو رہا تھا، وہ گھبرائی تھی۔ کیا کروں گی وہاں آ کر؟ آہستگی سے بولتے اس کے جواب کی منتظر تھی۔ وہاں رہنا سیف نہیں ہے، نازمی تم تک پہنچ جائے گا۔ چند لمحے خاموشی کے بعد اس کی سنجیدہ آواز سنائی دی تھی۔ اس کے جواب نے مایوس کیا تھا۔ اسے جہانگیر کی بات یاد آئی تھی، اس نے بھی یہی کہا تھا۔ دل ڈرا تھا، کیا میں نے ٹھیک کیا تھا؟ وہ اس سے پوچھ رہی تھی۔ ہاں، اس نے فوراً جواب دیا تھا۔ وہ کچھ مطمئن ہوئی تھی۔ مگر اب تمہارا وہاں رہنا ٹھیک نہیں ہے، یہاں آ جاؤ، میں سب دیکھ لوں گا۔ وہ اسے قائل کر رہا تھا، وہ ہو بھی رہی تھی۔ وجہ فی الوقت صرف نازمی کا خوف تھا۔ وہ جتنا خود کو مضبوط ظاہر کرتی، حقیقت بدلنے والی نہیں تھی۔ میں آ جاؤں گی، اس نے کچھ دیر سوچنے کے بعد حامی بھر لی تھی۔ دوسری جانب موجود یاقوت کے لب مسکرائے تھے۔ وہ لڑکی کون تھی؟ اس نے ہچکچا کر پوچھ ہی لیا تھا۔ سیکرٹری تھی، میں میٹنگ میں بزی تھا، اس نے کال اٹھا لی تھی۔ وہ گردن کی پشت پر ہاتھ پھیرتے مسکراہٹ دباتے بتا رہا تھا۔ اچھا، پر کسی کا موبائل اس طرح نہیں اٹھانا چاہیے۔ ہاں صحیح کہا، اس نے پھر ایگری کیا تھا۔ یقیناً یہ بات اسے بری لگی تھی۔ اچھا، مجھے اب نیند آ رہی ہے، پھر بات ہوگی۔ اسے نیند نہیں آ رہی تھی، مگر اب سمجھ بھی نہیں آ رہا تھا کیا بات کرے۔ اوکے، کب تک آؤ گی؟ کیا میں ارینج کر دوں؟ اس نے پوچھا تھا۔ نہیں، میں خود کر لوں گی، چند دن لگیں گے، اس نے منع کرتے کہا تھا۔ ذہن میں مومنہ کی برتھ ڈے کا انویٹیشن تھا، وہ اسے مایوس نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اس نے ہنکارا بھرا تھا۔ میں خفیہ طور پر آئی تھی، ابھی کوئی نہیں جانتا میں پاکستان میں ہوں، اور کسی کو معلوم ہونے سے پہلے آ جاؤں گی، اس نے اپنا ارادہ بتایا تھا۔ لینے آؤں؟ اس نے ایک بار پھر آفر کی تھی۔ نہیں، یقین کریں میں قاہرہ بھی اکیلے آ سکتی ہوں، اس کی دوبارہ پوچھے جانے پر وہ بولی تھی۔ وہ خاموش ہوا تھا۔ کوشش کرنا جلدی آؤ، وہ نرمی سے بولا تھا۔ اوکے، اس نے جواب دیتے رابطہ منقطع کیا تھا۔ کئی لمحے وہ یوں ہی پرسوچ انداز میں غیر مرئی نقطے کو دیکھتی رہی تھی۔ اسے واقعی یہاں سے بھاگ جانا چاہیے تھا، حالات ٹھیک ہونے تک۔ وہ رنجیدگی سے سر جھٹک گئی تھی۔ وہ چاہے یا نہ چاہے، اس کی زندگی میں ہر مسئلے کا حل فرار ہی موجود تھا۔ وہی بیٹھے بیٹھے اس نے مومنہ کی برتھ ڈے پر جانے کا ارادہ کینسل کیا تھا۔ وہ برتھ ڈے سے پہلے ہی اس سے مل کر یہاں سے چلی جائے گی۔ وہ پرسکون ہوتے لیٹ گئی تھی۔ آج اسلام آباد پر گہرے بادل چھائے تھے۔ وہ سفید اون کی سویٹر پہنے بے وجہ ہی واک پر نکلی تھی۔ اس نے جہانگیر سے رابطہ نہیں کیا تھا، امید تھی وہ خود ہی اس سے ملنے آئے گا۔ روات خود بھی جا سکتی تھی، مگر بغیر انفارم کیے جانا اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ وہ بہت فارمل ہو رہی تھی۔ یہ بات کسی اور نے نہیں، اس نے خود محسوس کی تھی، پھر مسکرا دی تھی۔ دونوں ہاتھ سویٹر کی پاکٹس میں ڈالے مسکرا رہی تھی۔ موڈ بے حد اچھا تھا، طبیعت میں خوشگواری تھی، اور اس کی سب سے بڑی وجہ نازمی گرفتاری تھی۔ وہ اب اسے نقصان نہیں پہنچا سکتا تھا۔ حیات الہی ملک سے ہی فرار تھا۔ اس کے دشمنوں کو اپنی جان کے لالے پڑے تھے۔ وہ ویڈیوز اس نے لیک کی تھیں اور بالکل ٹھیک کیا تھا۔ وہ اس معاملے میں جہانگیر پر بھروسہ نہیں کر پائی تھی۔ اگر وہ اپنے ماموں کے ان جرموں کو چھپا لیتا، یہ ثبوت چھپا دیتا، یہ آخری موقع تھا انس عباسی کو بے گناہ اور ایک عام سویلین ثابت کرنے کا۔ وہ کھونا نہیں چاہتی تھی۔ اس نے کئی چیزوں کے لیے خود کو ذہنی طور پر تیار کر لیا تھا۔ وہ انجام کے لیے ذہنی اور جسمانی طور پر تیار تھی، پر سب کچھ بہت آسانی سے ہو رہا تھا، اور وہ خوش تھی۔ بہت عرصے بعد آزاد محسوس کر رہی تھی۔ سب اچھا تھا۔ اس نے ٹھنڈی بوجھل نم ہوا میں گہرا سانس بھرا تھا۔ تازگی کا احساس اندر تک سرایت کر گیا تھا۔ پھر بھی وہ قاہرہ جانے کا فیصلہ کر چکی تھی۔ اپنی جان پر ذرا بھی رسک نہیں لینا چاہتی تھی۔ یاقوت سے پہلے اس نے جہانگیر پر بھروسہ کیا تھا، بہت زیادہ، مگر صرف ایک چیز اسے جہانگیر پر وہی بھروسہ اور اعتبار سے روک رہی تھی، نازمی کا اس سے رشتہ۔ وہ بس محتاط ہو رہی تھی، پر جہانگیر کی کئی بات نے اسے تکلیف دی تھی۔ وہ اس کے حالات جانتا تھا۔ یاقوت کے پاس بھیجنے کا پلان اس کا تھا، پھر وہ کیسے اتنی بڑی بات بہت آرام سے کہہ گیا تھا۔
شرمندہ بھی نہیں تھا، یاقوت بھی جانتا تھا وہ کب کہاں رہی تھی۔ اس نے اس طرح کی سوچ بحث میں بھی اذیت دینے کے لیے ظاہر نہیں کی تھی۔ ظاہر ہے اگر ایسا سوچتا تو ضرور کبھی نہ کبھی بول دیتا، بس تکلیف دینے کے لیے۔ وہی جن معمولات میں پھنسی تھی، اس کے آس پاس بس مرد تھے جن کا کنٹرول اور اثر و رسوخ کہاں تک تھا، وہ کیا کر سکتے تھے اسے کسی حد اندازہ تھا۔ اگر یاقوت اسے اپنے شہر بلا رہا تھا، چھپنے کے لیے وہ بری جگہ نہیں تھی، وہ مصباح باسی کے لیے قابل بھروسہ تھا۔ وہ صرف اپنی زندگی کے لیے وہاں جانا چاہتی تھی۔ زندگی اچانک ہی بے حد خوبصورت ہو گئی تھی۔ وہ جاتے ہوئے صفی سے بھی ملنا چاہتی تھی، جہانگیر سے بھی، یہ وہ لوگ جنہوں نے اسے تنہا نہیں چھوڑا تھا۔ اس کے دشمنوں کے خوف سے بھی نہیں۔ جس نے اس کے باپ کو موت کے منہ میں دھکیلا تھا، وہ خود موت سے بدتر حالات سے گزر رہا تھا۔ اسے زندہ رہ کر ان سب کا سامنا کرنا تھا۔ وہ شخص رحم کے قابل نہیں تھا۔ وہ نفرت سے سر جھٹک گئی تھی۔ اس کے خیال نے بھی موڈ خراب کیا تھا۔ کس قدر خوف، تنہائی اور اذیت سے گزری تھی وہ۔ موت کا خوف کس قدر بدترین تھا، اور اس کی وجہ وہ شخص تھا جو اپنی ذاتی دشمنی اور لالچ میں اندھا ہو گیا تھا۔ وہ گہرا سانس بھرتی گھر میں داخل ہوئی تھی۔ وہ بھی مین ڈور سے چند قدم دور تھی۔ کچھ غیر معمولی تھا۔ وہ قدم وہیں روک گئی تھی۔ اس کے گھر میں ہمیشہ خاموشی رہتی تھی، مگر اس وقت چھایا سکوت غیر معمولی تھا۔ مین ڈور کا دروازہ کھلا تھا۔ میرا اماں سو رہی تھیں اور وہ جاتے ہوئے دروازہ بند کر گئی تھی۔ وہ ایک قدم پیچھے لے گئی تھی۔ دماغ نے الرٹ دیا تھا۔ اگلے ہی پل وہ الٹے قدم باہر بھاگی تھی۔ وہ خوفزدہ ہوتی سڑک پر تیز قدموں سے بار بار پیچھے دیکھتی دوڑ رہی تھی۔ پہلا خیال یاقوت کا آیا تھا۔ اس نے بھاگتے جیب سے موبائل نکالا تھا۔ مصروف روڈ کے کنارے بنی مارکیٹ کی جانب آتے قدم آہستہ ہوئے تھے۔ اس نے تیزی سے لرزتے ہاتھوں سے اسے کال کی تھی۔ ہیلو! پہلی ہی رنگ پر کال اٹھا لی گئی تھی۔ کوئی میرے گھر پر ہے، مجھے مار ڈالیں گے، پلیز مجھے یہاں سے لے جاؤ۔ وہ بولتے ہوئے رونے لگی تھی۔ قدم تیزی سے آگے بڑھ رہے تھے۔ وہی خوف، وہ اس خوف سے آزاد نہیں ہو سکتی تھی۔ تم کہاں ہو؟ جہانگیر کہاں ہے؟ اسے تمہیں سیکیورٹی دینی چاہیے تھی۔ وہ بے بسی سے چیخا تھا۔ وہاں بیٹھے وہ اس وقت اس کی کوئی مدد نہیں کر سکتا تھا۔ مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے۔ وہ اسے نہیں سن رہی تھی۔ میں مرنا نہیں چاہتی۔ وہ روتے ہوئے وہی الفاظ بار بار دہرا رہی تھی۔ اچانک صورتحال پر اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کیا کرے، جب اس کا کندھا کسی سے بری طرح ٹکرایا تھا۔ موبائل ہاتھ سے چھوٹتا گر گیا تھا۔ وجود میں خوف کی لہر دوڑی تھی۔ دیکھ کر چلو بی بی۔ وہ آدمی جھڑکتا آگے بڑھ گیا تھا۔ اس نے خوف سے اٹکتی سانس کھینچی تھی۔ موبائل کی تلاش میں نظریں دوڑائی تھیں، پر وہ کہیں نہیں تھا۔ وہ روتے اطراف میں دیکھتی دوبارہ موبائل کی تلاش میں زمین پر آگے پیچھے دیکھنے لگی تھی، جب کسی نے بازو سے پکڑ کر رخ اپنی جانب کیا تھا۔ کب سے بلا رہا ہوں، سن کیوں نہیں رہی ہو؟ وہ جہانگیر تھا، جو کچھ پریشانی سے اس کے قریب آ کر پوچھ رہا تھا۔ کچھ حوصلہ ہوا تھا، پر وہ فوری جواب نہیں دے پائی تھی۔ کوئی نہیں ہے تمہارے گھر، بے وجہ خوفزدہ ہو رہی ہو، اس نے مصباح کی حالت کے پیش نظر نرمی سے کہا تھا۔ اسے جہانگیر کی بات سمجھنے کئی لمحے لگے تھے۔ پر میں نے خود دیکھا تھا۔ اس کی رونے کے سبب روندی آواز پر جہانگیر نے گہری سانس بھری تھی۔ کیا تم نے کسی کو دیکھا تھا؟ وہ اسے لیے اپنی گاڑی کی جانب آیا تھا۔ نہیں، مگر مین ڈور کھلا تھا، میں بند کر کے گئی تھی۔ وہ اب بھی بضد تھی۔ جو احساس اس نے محسوس کیا تھا وہ وہم نہیں تھا۔ تمہارے گھر کے کسی ملازم نے کھولا تھا، وہاں کوئی نہیں ہے۔ اسے گاڑی میں بٹھاتے ہوئے واپس اس جانب آیا تھا۔ وہ گاڑی کافی دیر سے بے وجہ سڑک پر چل رہی تھی۔ ناشتہ کرو گی؟ اسے فی الوقت وہاں لے جانا اسے ٹھیک نہیں لگا تھا۔ نہیں، میرا دل نہیں کر رہا ابھی۔ وہ کافی حد تک خود کو سنبھال چکی تھی۔ آپ کو کیسے معلوم ہوا کہ میرے گھر میں کوئی تھا؟ اسے خیال آیا تھا۔ جہانگیر اسٹیئرنگ گھماتے ایک نظر اسے دیکھا تھا۔ یاقوت کی کال آئی تھی، مجھے کافی فکر مند ہو رہا تھا۔ مجھے تمہارے پاس پہنچنے کے لیے اسی نے کہا تھا، شاید وہ کل پاکستان آئے۔ اسے یاد آیا تھا ایئرپورٹ پر بھی لینڈنگ کے چند منٹ بعد وہ اسے لینے آ گیا تھا۔ یقیناً تب بھی یاقوت نے بتایا تھا۔ وہ گاڑی چلاتے بتا رہا تھا۔ مصباح کو سنتے سکون ملا تھا۔ ہاں، اسے ضرورت تھی اس کی۔ اس نے کہا تھا جب میری ضرورت ہوئی تو بلانا، میں آ جاؤں گا۔ پرسکون ہوتے ہی لبوں پر مسکراہٹ آئی تھی جسے وہ چھپا گئی تھی۔ وہ شاید ذہنی دباؤ کے باعث اس قدر فضول سوچ چکی تھی۔ مجھے میرے گھر ڈراپ کر دیں؟ اسے اب شرمندگی کے ساتھ خود پر ہنسی بھی آئی تھی۔ لمحوں میں قاہرہ میں بیٹھے یاقوت اور یہاں جہانگیر کو صحیح پریشان کر چکی تھی۔ وہ ان کے لیے وہ نیکی بن گئی تھی جو گلے پڑ جاتی ہے۔ وہ دونوں تو مروت میں نبھا کر پچھتا رہے ہوں گے۔ میں پرسوں روات آؤں گی، مومنہ اور تیمور سے ملنے، اس نے گاڑی سے اترتے بتایا تھا۔ ہم انتظار کریں گے، اس نے مسکرا کر کہا تھا۔ اچانک خوف اور بھاگنے کی وجہ سے جسم ابھی تک کانپ رہا تھا، ٹانگیں شل ہو رہی تھیں۔ لاؤنج میں داخل ہوتے اس کی نظر میرا اماں پر پڑی تھی، جو ناشتہ ڈائننگ ٹیبل پر لگا رہی تھیں۔ آہٹ پر اسے دیکھا تھا۔ آ جاؤ بیٹا، میں نے ناشتہ بنا لیا ہے۔ ان کے بلانے پر وہ بھوک نہ ہونے کے باوجود چلی آئی تھی۔ بازو سمیٹتے سنک پر ہاتھ دھو رہی تھی جب میرا اماں کی نظر اس کی کلائی سے ذرا اوپر بنے سیاہ دھبے پر پڑی تھی۔ آپ نے پراٹھا بنا دیا ہے؟
اس نے کچھ بے بسی سے کہا تھا۔ بھوک تھی ہی نہیں، وہ پراٹھا کیسے کھاتی؟ یہ نشان کیسے آیا؟ اس کی بات انسنی کرتے اماں نے اس کا بازو پکڑتے پوچھا تھا۔ چہرے پر پریشانی پھیلی تھی۔ پتہ نہیں، شاید کوئی چوٹ لگی تھی۔ اسے خود معلوم نہیں تھا یہ نشان اس کے بازو پر کیسے آیا، جو انتہائی بدنما لگ رہا تھا۔ وجود پر بے وجہ ایسے سیاہ دھبوں کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی نے آپ کو اپنے شر میں رکھا ہوا ہے۔ وہ پریشانی اور کچھ خوف سے بول رہی تھی۔ کیا؟ وہ ان کی بات کا مطلب فوری طور پر سمجھ نہیں پائی تھی۔ کوئی جادو کروا رہا ہے آپ پر، شاید مارنا چاہتا ہے۔ ان کی بات نے اسے کنگ کر دیا تھا۔ کیسی باتیں کر رہی ہیں اماں؟ وہ زمانہ گزر گیا جب لوگ اس طرح کی حرکتیں کرتے تھے۔ اب کسی کو مارنے کے لیے جادو ٹونا ضروری نہیں رہا۔ اس سے زیادہ خطرناک ہتھیار موجود ہیں اب۔ وہ ان کی بات جھٹلاتی بیٹھی تھی۔ بھلا اس پر جادو کیوں اور کون کرے گا؟ اسے مارنے کے لیے بھی کسی کے پاس اتنی فراغت نہیں تھی۔ اماں خاموش مگر پریشان نظروں سے اسے دیکھ رہی تھیں۔